هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن الكتاب وأخر متشابهات آمنت بالله صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و مکرم سامعین، کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج کی صبح ہمیں پھر سے زندگی عطا فرمائی اور ہمیں یہ سعادت نصیب فرمائے کہ ہم اس کے در پر آ کر سجدہ ریز ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن الکتاب واخر متشابہات۔ فرمایا کہ وہ لوگ، وہ ذات کہ جس نے نازل کی آپ پر اس کتاب کو، اے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، وہ ذات جس نے آپ پر اس کتاب کو نازل کیا، ان میں سے دو طرح کی آیات ہیں۔ قرآن پاک کے اندر دو طرح کی آیات ہیں، یاد رکھیں یہ ایک علمی بات بھی ہے، اس کو ذہن نشین کر لیں گے تو کافی اس کا فائدہ ہوگا۔ ایک ان میں سے فرمایا منہ آیات محکمات، ان میں سے کچھ محکم آیتیں ہیں، ٹھیک ہے نا، محکم یعنی پختہ آیات ہیں ان کے اندر۔ اور فرمایا کہ ہن الکتاب، وہ جو محکم آیات ہیں وہ کتاب کی اصل ہیں، وہ دراصل حقیقت ہیں جو محکم آیات ہیں۔ وَأُخَرُ متشابہات، اور دوسری فرمایا متشابہات ہیں، دو طرح کی آیات محکمات، آیات متشابہات۔ محکم کا مطلب ایک واضح ہے، پختہ ہے، ایسی آیتیں جن کے اندر کوئی تردد نہیں ہے، واضح طور پہ وہ بات سمجھ آ رہی ہے۔ متشابہات ایسی ہیں کہ جن کے اندر یعنی ان کی تعویلات سے بھی وہ سمجھ نہیں آ رہی، ان کو متشابہات کہتے ہیں۔ یہ دو طرح کی آیتیں ہیں۔ تو فرمایا کہ جو محکم آیتیں ہیں نا، وہ کتاب کی اصل ہیں، الکتاب ہیں، وہ کتاب کی ماں ہیں، وہ دراصل کتاب کے نازل ہونا کا وہ اصل مقصد ہیں، انہی سے سب کچھ واضح ہو رہا ہے۔ اور دوسری جو متشابہات ہیں وہ ایسی ہیں کہ اگر ان کے پیچھے انسان پڑ جائے تو انسان کے دل میں مرض پیدا ہو جائے گی۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ، فرمایا کہ پس بہرحال وہ لوگ جن کے دلوں کے اندر زیغن، کجی ہے، مرض ہے جن کے دلوں کے اندر، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، پس وہ پڑ گئے ان آیات کے پیچھے جو متشابہات ہیں، شک میں ڈالنے والی جو آیات ہیں ان کے پیچھے وہ پڑ گئے اور وہ تلاش کرتے ہیں اس سے فتنہ فساد، فتنہ تلاش کرتے ہیں، وابتغاء تاویلی، اور اس کا معنی اور تعویلات تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے لوگ فرمایا ان کے دلوں کے اندر مرض ہے، ان کے دلوں کے اندر کجی ہے۔ وما یعلم تاویلہ الا اللہ، فرمایا نہیں جانتا اس کا معنی اور تعویل و تفصیل سوائے اللہ کے، اللہ کے علاوہ کوئی ان کی حقیقت کو نہیں جانتا۔ یہ متشابہات آیات ہیں، ان کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ وہ کون سی آیات ہیں؟ اسی وجہ سے علماء کرام فرماتے ہیں کہ محض کوئی عام سادہ آدمی ہے جس کو اردو آتی ہے، وہ محض اکیلا ترجمہ ہی پڑھے تو اسے نہیں پتہ کہ متشابہات آیات کون سی ہیں، ٹھیک ہے نا، اور ایسی آیات آ رہی ہیں ان کے اندر بندے کے ایمان کے جانے کا خطرہ ہے۔ آپ کہیں حضرت قرآن اور اس کا ترجمہ اور ایمان کی جانے کا خطرہ، مثال کے طور پہ اللہ کی ذات کے متعلق تبصرہ آ رہا ہے، ید اللہ، اللہ کے ہاتھ۔ اب جب بھی لفظ ہاتھ آئے گا تو ہمارے فوراً تخیلات کے اندر یہ پنجہ آ جائے گا، چار انگلیاں ہیں، انگوٹھا ہے، یہ جسامت ہے، یہ ہمارے ذہن میں چیز آئے گی جب بھی ہاتھ آئے گا۔ اب جب اللہ کا ہاتھ تو فی الفور ذہن میں آئے گا بھئی اسی طرح کا اللہ کا ہاتھ ہے، یہ متشابہات میں سے ہے۔ وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ، جب بھی چہرہ لفظ آئے گا ہمارے تخیلات میں ذہن میں فی الفور آنکھیں دو، ناک، منہ، دانت، کان، بال، سر، یہ سب کچھ ہمارے ذہن میں آ جائے گا۔ پہ اللہ کا چہرہ، چہرے سے مراد یہی کیا خدا تعالیٰ کا چہرہ اسی طرح اللہ کی ذات اس طرح کے ہاتھ سے، اس طرح کے چہرے سے پاک ہے۔ اگر کوئی خدا کی ذات کو یا اس کے وجود کو اسی انسانی شکل میں تخیلات میں لے کے وہ انسان اسلام سے خارج ہو کے کافر ہو جائے گا۔ یہ متشابہات۔ اب قرآن پاک وجہ اللہ کہہ رہا ہے، قرآن پاک ید اللہ کہہ رہا ہے،
یہ متشابہات میں سے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے پیچھے پڑ جاؤ گے، ان کی تعویلات اور ان کی تحقیقات کرنے کی کوشش کرو گے، یہ تمہارے عقل میں آنے والی باتیں نہیں ہیں، گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور جو لوگ ان کے پیچھے پڑے رہتے ہیں ایسے لوگوں کے دلوں کے اندر مرض ہے۔ متشابہات کے پیچھے نہیں پڑنا، محکمات کی وضاحت کرو تم، جو تمہیں حکم دیا گیا، جو آیات محکمات ہیں، جو واضح ہیں، پختہ ہیں، تمہاری زندگی سے ریلیٹڈ ہیں، ان کی طرف متوجہ ہو جاؤ بس۔ تو لہذا ہم اگر محض ترجمہ بلکہ لیں ایسی تفسیر جس کے اندر وضاحت ہے، پتہ چلے کون سی آیت ناسخ ہے، کون سی آیت منسوخ ہے، کون سی آیت متشابہات میں سے ہے، کون سی آیت محکمات میں سے ہے، تاکہ کوئی تفسیر ایسی ہو جس کے ترجمے کے بعد آگے ہمیں پتہ چلے، آیت پڑھ رہے ہیں، اس کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں، اس کے اندر ہمیں شبہ ہے، پریشانی ہو رہی ہے، بھی یہ کس طرح کا ترجمہ ہے، یہ کیسی بات آ رہی ہے، خلل آ رہا ہے ذہن کے اندر۔ آگے جب وضاحت پڑھیں گے، علماء اکرام نے حدیث مبارکہ کے تحت آگے جو وضاحت کی ہے، مکمل ہر چیز کھل کے ہمارے سامنے آ جائے گی۔ بھائی اس آیت کا کیا مطلب ہے، یہ منسوخ ہے، کیا یہ ناسخ ہے، کیا متشابہات میں سے یا محکمات میں سے، ساری چیز واضح ہو جائے گی۔ اور اگر اس طرح نہیں ہے تو آپ ترجمہ محض پڑھ رہے ہیں، جہاں کہیں بھی شبہ ہو رہا ہے آپ علماء کی طرف رجوع کریں۔ ہم جیسے طالب علم موجود ہیں مسجد کے اندر 24 گھنٹے، آپ لے کے کہ حضرت یہ ترجمہ اس طرح ہو رہا ہے، سمجھ نہیں آ رہی، خلل آ رہا ہے ذہن کے اندر، اس کا کیا معنی و مفہوم ہے، ہم آپ کو آگاہ کر دیں گے کہ یہ متشابہات میں سے ہے، محکمات میں سے، یہ منسوخ ہے حکم، جو بھی اس کی وضاحت ہو جائے گی۔ محض ہم سمجھے کہ ٹوٹل ترجمہ پڑھنا ہے، اسی پہ عمل کرنا ہے، جو کچھ لکھا ہے اور وہی نظریہ رکھنا ہے، انسان پھر ادھر ادھر ہو جائے گا۔ تو لہٰذا دو طرح کی آیات ہیں، اللہ فرماتے ہیں محکمات اور متشابہات۔ محکمات جو ہیں وہ اصل ہے کتاب کی، اسی کی طرف متوجہ رہنا ہے۔ جو متشابہات میں سے فرمایا کہ ایسے لوگ جو متشابہات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، ان کی تعویلات اور معنی و مفہوم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے دلوں کے اندر مرض ہے۔ سوائے اللہ کے کوئی بھی نہیں جانتا ان آیات کا معنی و مفہوم، اور کئی آیتیں ہیں، ان کی مثال دینے لگے تو کافی وقت بیت جائے گا۔ تو ہم تفاسیرات کے اندر چھوٹی چھوٹی تفسیر موجود ہیں جن کی یعنی ایک آیت کی وضاحت آگے لکھ دی گئی، وہ ہم ایزی ان کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ ہر حوالے سے سب کچھ مولویوں کے سپرد نہ کر دیں، بس جو سنیں گے وہی کافی ہے، نہیں ذاتی طور پہ بھی تحقیق کریں، کچھ یہ ذوق رکھیں، ٹھیک ہے نا۔ ہر معاملے کے اندر ہمارے پاس وقت ہوتا ہے، جو بندہ جتنا بھی مصروف ہے، کیا وہ موبائل چلانے میں وقت نہیں دیتا کیا؟ ٹھیک ہے نا، فیس بک ہو گئی، واٹس اپ ہو گئی، کوئی بعض اوقات فلم آ جاتی ہے، کوئی ڈرامے آ جاتے ہیں، وہ بھی ہمارے چلتے رہتے ہیں۔ اللہ قلیل کچھ چند ایک بزرگ ہوں گے جو کہیں کہ حضرت نہیں ہماری طبیعت نہیں ہے، مگر ہر بندہ اپنے سے پوچھ کے دیکھ لے کہ ہماری زندگی میں کس قدر اس طرح کے خرافات ہیں جو چل رہے ہیں۔ تو لہٰذا اگر ہر ایک کام کے لیے وقت دیا جا سکتا ہے تو کم از کم 10 منٹ اللہ کی اس نازل کردہ کتاب کے متعلق بھی 10 منٹ نکال کے اس کی بھی تحقیق کر لیا کریں کبھی، نہ کہ صرف مولوی، پھر مولویوں پہ اعتماد ہے ہی نہیں، پھر بھی ہم کہتے ہیں بس وہ ان سے جو سنیں گے وہی کافی ہے، اور محض اعتماد کر کے ہی بیٹھ جانا ہم جیسے طالب علموں پہ، یہ بھی غلط ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ممبر پہ بیٹھنے والے ہم سمجھے کہ ہر ایک بندہ مخلص ہے اور وہ محض دین ہی بیان کر رہا ہے، یہ غلط سوچ ہے ہماری بھی۔ ہر فیلڈ کے اندر ممبر پہ بیٹھا ہوا، سفید لباس پہنے ہوئے دین کا درس دینے والا، دین کا باغی ہو، یہ ممکن ہے۔ تو لہٰذا تفاسیر کے لحاظ سے، قرآن و حدیث کے حوالے سے خود بھی تھوڑے سا 10 منٹ دے دیں، ریگولر ترجمہ اور تفسیر، وضاحت، کوئی حدیث کی کتاب لے لیں تاکہ دین ذاتی طور پہ خود بھی سمجھیں، اور اس کے اندر اور ایک ذائقہ اور مزہ ہوگا جب خود ذاتی تحقیق ہوگی نا ہماری۔ سنی سنائی کی بات کا مزن یہ بھی ایک تحقیق ہے، قرآن پاک واضح آپ کے ہاں درس قرآن ہو رہا ہے، یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن ذاتی طور پہ جو ہماری نظروں سے گزرے گا یا ہماری ذاتی تحقیق ہوگی وہ کمال کا علم ہوگا۔ تو اس طرف ہم لازم متوجہ ہوں۔ اور فرمایا والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ، اور وہ جن کو پختہ علم ہے، علم والے ہیں، جانتے ہیں، یعنی محکمات و متشابہات آیتوں کو جانتے ہیں اور وہ ان کے پیچھے نہیں پڑتے، وہ کہتے ہیں یقولون آمنا بہ، ایسے لوگ علم والے جن کے دلوں میں راسخ ہو چکا علم اور حکمت، اللہ نے جن کو دانائی، حکمت، حوصلہ عطا کیا ہے۔ میں یہ بھی سمجھا کے جاؤں، جذباتی آدمی جو بھی ہوگا نا اس کے پاس علم نہیں ہوگا،
علم کے سامنے جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جس قدر انسان کے پاس علم کا اضافہ ہوتا جاتا ہے نا، اس قدر حوصلہ بڑھتا ہے انسان کے اندر۔ ہمارے ہاں زیادہ تر ہوتا ہے کہ ہمارا مولوی طبقہ، علماء کی بات نہیں کر رہا، اپنے جیسے لوگوں کی بات کروں، جذباتی ہوتے ہیں بہت زیادہ۔ ایک ایمان کی حرارت کی وجہ سے، ایک گستاخ رسول یا کفر کی وجہ سے کوئی جذباتی ہو کے، جنونی ہو کے بات کرنا، وہ ایک ایمان کی حرارت ہے۔ عوام الناس کے ساتھ جھگڑا، چھوٹے چھوٹے اختلافات، فرقہ واریت کو ہوا دینا اور اس طرح کے معاملات میں الجھتے رہنا اور جذباتی لڑائی جھگڑا، یہ چیز علم کے منافی ہے۔ جس بندے کے اندر یہ چیز ہے، اس کے پاس علم نہیں ہے۔ علم کے ساتھ اللہ حلم بھی عطا کرتا ہے، حوصلہ بھی عطا کرتا ہے۔ جتنا علم میں اضافہ ہوتا جائے گا، اتنا انسان کے اندر سنجیدگی پیدا ہوتی جاتی ہے۔ علم ہو، سنجیدگی نہ ہو، وہ علم نہیں ہے بندے کے پاس، یاد رکھیں۔ تو اللہ فرماتا ہے جو علم والے لوگ ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ، ہم ایمان لائے اس پر جو کچھ تو نے عطا کر دیا ہے، جو نازل کر دیا ہے، جو کچھ لکھا ہو، ہمارا ایمان ہے، ہم ان کی طویلات میں نہیں پڑھتے، جو متشابہات میں سے تو ہی جانتا ہے، بس ہمارا اس پر ایمان ہے۔ کلم من عند ربنا، ہر وہ بات جو ہمارے رب کی طرف سے ہے، ہر ایک بات پر ہم ایمان رکھتے ہیں محض، ٹھیک ہے نا۔ لیکن ان کی اپنا طویلات میں پڑھ جائیں، متشابہات جو آتے ہیں ان کی تحقیقات میں پڑھ جائیں، ایسا نہیں ہے۔ علم والے لوگ صرف اسی کو پڑھ کے اس پہ ایمان رکھتے ہیں، اس سے کیا مراد ہے اللہ جانتا ہے۔ وما یذکر الا اولو الالباب، فرمایا کہ نہیں نصیحت پکڑتے اس سے مگر وہ جو عقل مند لوگ ہیں۔ عقل والے لوگ ہی ہیں جو ان باتوں سے نصیحت پکڑتے ہیں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اور وہ کہتے ایمان والے، اے رب ہمارے دلوں کو نہ پھیر دینا ہدایت کے بعد، کجی کی طرف، بیماری کی طرف نہ پھیر دینا، اور عطا کر تو ہمیں اپنی رحمت سے حصہ عطا فرما، انک انت الوہاب، بے شک تو ہی بہت عطا کرنے والا ہے۔ یہ دعائیہ الفاظ ہیں اور بہترین دعا وہ ہے جو اللہ نے قرآن پاک کے اندر اپنے بندوں کو عطا کی ہے۔ ان دعاؤں کو ہمیشہ پڑھا کریں زیادہ تر۔ ربنا لا تزغ قلوبنا، گمراہی سے بچنے کے لیے، دل کے اندر بیماریاں اور نور ایمان کم ہونے سے بچنے کے لیے اس طرح کی دعائیں پڑھا کریں۔ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، اے رب ہمارے، بے شک تو جمع کرنے والا ہے لوگوں کو، نہیں ہے اس دن کے اندر کوئی شک، اس دن میں ہمیں کوئی شک نہیں، تو اس دن جمع کرنے والا ہے سب لوگوں کو۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، وہ ان قریب سب کو جمع کرنے والا ہے۔ پھر اس نے انسان سے پوچھنا، انسان بتا تو کیا کر کے آیا، کیا کچھ تیری ذمہ داریاں تھی، کیا اصول اور قواعد تجھے عطا کیے جینے کی، تو نے کس قدر وہ قواعد و اصول اپنا زندگی کے اندر، یا کہ اپنی من مانی سے، اپنی فکر سے، اپنی نفس کی مان کے زندگی جیتا رہا۔ ہم کہہ سکیں گے اللہ ہمارے پاس وقت نہیں تھا کہ ہم تیرے عطا کردہ اور نازل کردہ اس قرآن کی ذاتی طور پہ کوئی تحقیق کرتے، ہمارے پاس وقت نہیں تھا، کیونکہ ہم نے پراپرٹی بھی بنانی تھی، ہم نے بچوں کے آنے والا مستقبل بھی، مستقبل سے مراد مرنے کے بعد کا نہیں، زندگی کا مستقبل، کیونکہ ہم نے مستقبل سمجھا ہے قبر سے پہلے کا، قبر کے بعد کا تو مستقبل ہے ہی نہیں نا ہمارا۔ میں اور آپ میں اکثر بات کر جاتا ہوں، اپنے دل کی گہرائی کی طرف متوجہ ہو گئے، تخیلات میں ڈوب کے اس وقت میں اور آپ سوچیں، ہم اپنی اولاد کے مستقبل کے بارے کیا سوچ رہے ہیں، کس قدر میں اس مستقبل کی بات نہیں کر رہا جو ہماری طبیعت ہے، میں مرنے کے بعد کے مستقبل کی بات کر رہا ہوں۔ میں اور آپ اپنی اولاد کے مر جانے کے بعد قبر میں اولاد پر کیا بیتے گی، کیا کر رہے ہیں، یا قیامت کے دن جب میری اور آپ کی اولاد اٹھے گی، حشر کے دن، اپنی اولاد کے حوالے سے کیا ہم نے کوشش کی ہے۔ محض یہ کوشش ہے کہ ہمارے چلے جانے کے بعد یا ہماری اولاد جب بڑی ہو تو کچھ اس کے لیے جمع کر کے جائیں دنیا کے اندر۔ مجھ سے پہلے میری اولاد دنیا سے چلی گئی تو آخرت کے لیے ان کے لیے میں نے کیا کیا ہے، یہ ہم نے سوچنا ہے۔ یقیناً وہ دن ان قریب آنے والا ہے جس دن رب تعالیٰ نے ہر ایک کو جمع کرنا ہے، اس دن میں کوئی شک نہیں ہے، اور وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا، جو اس نے کہہ دیا ہے اس نے وہ کرنا ہے۔
اس طرف ہم متوجہ ہوں۔ اللہ پاک مخلصانہ انداز میں ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔